جب تاریخ کے صفحات پر دو کہانیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ایک محقق سچ تک کیسے پہنچتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی تاریخی غتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ایک ہی شخص کو ایک عدالت ہیرو اور دوسری ویلن قرار دیتی ہے، اور اس معمے کی چابی آپ کہہ لیں کہ دو مختلف اصولوں کی کتابوں میں چھپی ہے۔ ایک کا نام ہے اصول حدیث اور دوسری کا اصول تاریخ۔ آج ہم اس موضوع کی گہرائی میں جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر حدیث کو پرکھنے کے پیمانے تاریخ کے پیمانوں سے اتنے الگ کیوں ہیں، اور اس فرق سے ہماری ماضی کی سمجھ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری گفتگو شاہد سلفی کی کتاب حدیث و تاریخ اصول و تدبیر کی روشنی میں ہوگی۔ جی، اور یہ واقعی ایک تاریخی جاسوسی کی طرح ہے، کیونکہ جب ہم ان دو مختلف فریم ورکس کے اصولوں کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں ایک ہی شخص، مطلب ایک ہی راوی، ایک فیلڈ کے لیے بالکل ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری فیلڈ میں اسے ایک بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہو۔ یہ تضاد ہی اصل کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آخر ان دونوں شعبوں کے اصول الگ ہیں ہی کیوں؟ مطلب ایک ہی سچ کو جانچنے کے دو مختلف طریقے کیوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ ان دونوں کے مقصد میں چھپی ہے۔ یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ حدیث کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے دین کی حفاظت۔ ہر حدیث براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا ان کی خاموش رضامندی سے جڑتی ہے۔ اس پر حلال اور حرام کا فیصلہ ہوتا ہے، عبادات کے طریقے طے ہوتے ہیں، تو یہاں غلطی کی گنجائش صفر ہے۔ ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اچھا، یعنی اگر کسی روایت میں ذرا سا بھی شک ہو تو اسے فوراً باہر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ بالکل، اسی لیے محدثین نے انتہائی سخت معیار بنائے۔ دوسری طرف ہے تاریخ۔ تاریخ کا مقصد ہے ماضی کے واقعات، جنگوں، شخصیات اور معاشرتی تبدیلیوں کا ایک ریکارڈ مرتب کرنا، تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق سیکھ سکیں۔ اس کا تعلق براہ راست کسی شرعی حکم سے نہیں ہوتا، اس لیے یہاں معلومات کو پرکھنے میں قدرن نرمی بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں مقصد ایک بڑی تصویر بنانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصول عملی طور پر کتنے مختلف ہیں؟ فرض کریں ایک محدث اور ایک مورخ کے سامنے ایک ہی خبر آتی ہے، دونوں اسے کیسے پرکھیں گے؟ دونوں کی ٹول کٹس آپ کہہ لیں بالکل مختلف ہیں۔ محدث سب سے پہلے اپنی خوردبین نکالے گا اور سند کی زنجیر کو دیکھے گا، اسے اسناد کہتے ہیں۔ وہ ہر کڑی کو چیک کرے گا، کیا راوی اے نے واقعی راوی بی سے سنا، کیا بی نے سی سے سنا، اور کیا یہ زنجیر بغیر کسی ٹوٹی ہوئی کڑی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اگر ایک بھی کڑی غائب ہو، جسے انقطاع کہتے ہیں، تو وہ پوری زنجیر ہی بیکار ہو جاتی ہے۔ اور صرف زنجیر کا جڑا ہونا ہی کافی نہیں، میرے خیال میں ہر کڑی کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے نا؟ جی، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اسے جرح تعدیل کہتے ہیں۔ یہاں ہر راوی کا، آپ سمجھیں، ایک طرح سے کردار کا سرٹیفکیٹ چیک کیا جاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، عدالت اور ضبط۔ عدالت کا مطلب ہے راوی کا کردار، کیا وہ ایک نیک، سچا اور قابل اعتبار شخص ہے، اور ضبط کا مطلب ہے اس کی یادداشت، کیا اس کی میموری فوٹوگرافک ہے، کیا وہ سنی ہوئی بات کو حرف بحرف یاد رکھ سکتا تھا۔ حدیث کے معاملے میں آپ کو دونوں چاہیے، ایک بہترین کردار والا شخص جس کی یادداشت بھی کمال کی ہو، ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے۔ ایک منٹ، یہ معیار تو بہت ہی سخت ہے۔ مطلب کیا اس معیار پر پورا اترنا عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس چھلنی سے تو شاید بہت ہی کم روایات گزر پاتی ہوں گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ معیار اتنا سخت ہے کہ لاکھوں روایت میں سے صرف چند ہزار ہی صحیح کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روایت شاذ نہ ہو، یعنی کسی زیادہ معتبر راوی کے خلاف نہ ہو، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی خامی، جسے علت کہتے ہیں، وہ بھی نہ ہو۔ یہ ایک مکمل فورینزک جانچ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں تاریخ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سے اوزار استعمال کرتے ہیں؟ مورخ کا زاویہ مختلف ہے۔ وہ خوردبین کے بجائے ایک وسیع منظر دیکھنے والا کیمرہ استعمال کرتا ہے۔ امام طبری جیسے بڑے مورخ سند کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس پر محدثین جیسی سخت جرح نہیں کرتے۔
ان کے لیے سند صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ بات مجھے کہاں سے ملی۔ ان کا اصل زور تعدد طرق پر ہوتا ہے، یعنی کیا یہ واقعہ صرف ایک ذریعے سے آ رہا ہے یا کئی مختلف ذرائع سے۔ اگر ایک ہی واقعہ 10 مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں، بھلے ہی ان میں سے ہر ایک کی یادداشت تھوڑی کمزور ہو، تو مورخ کہے گا کہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو بات میں کچھ تو سچائی ہوگی۔ اچھا، یعنی وہ انفرادی گواہوں کے بجائے مجموعی شہادت پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ بالکل، وہ قرائن و شواہد کو بھی دیکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ آثار قدیمہ سے ملنے والی معلومات سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا اس وقت کے سماجی حالات اس واقعے کے ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہیں؟ اور آخر میں عقلی امکان، کیا یہ بات عقلی طور پر ممکن بھی ہے؟ تو تاریخ میں یقینی سچائی کے بجائے غالب گمان یا امکان صحت کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اصولوں سے نکل کر عملی میدان میں آتے ہیں۔ مجھے خاص طور پر اس شخص کی کہانی میں دلچسپی ہے جسے ایک ہی وقت میں ہیرو اور زیرو سمجھا جاتا تھا، ابو مخنف۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ابو مخنف، جن کا اصل نام لوط بن یحییٰ تھا، اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہیں۔ جب محدثین ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی چھلنی لگاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ تشیع کی طرف تھا اور ان کی بیان کردہ حدیثیں معیار پر پوری نہیں اترتی۔ امام ابن معین اور ابو حاتم جیسے جرح و تعدیل کے اماموں نے انہیں ضعیف الحدیث یا متروک الحدیث قرار دیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک ابو مخنف حدیث کے معاملے میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ یعنی حدیث کی عدالت میں ان کی گواہی مسترد کر دی گئی، لیکن پھر تاریخ کی عدالت میں کیا ہوا؟ تاریخ کی عدالت میں منظر بالکل الٹ ہے۔ امام طبری، جو اسلامی دنیا کے سب سے بڑے اور اثر انگیز مورخ مانے جاتے ہیں، اپنی تاریخ کا بڑا حصہ، خاص طور پر عراق کے حالات، جنگ جمل الصفین اور واقعہ کربلا، ابو مخنف سے ہی نقل کرتے ہیں۔ وہ انہیں تاریخ کا امام مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو مخنف نے ان واقعات کو اتنی تفصیل سے جمع کیا تھا جتنا کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ مورخین کے لیے ان کی روایات ایک خام مواد، ایک را مٹیریل کی حیثیت رکھتی ہیں، جسے وہ دیگر شواہد کے ساتھ ملا کر تاریخ کی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ، خاص طور پر وہ ابتدائی سیاسی واقعات جنہیں ہم طبری جیسے مورخین سے پڑھتے ہیں، وہ ایسے راویوں پر مبنی ہیں جنہیں حدیث کے ماہرین نے فوراً رد کر دیا ہوتا۔ یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری تاریخ کی تقریباً تمام کتب اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔ تو ابو مخنف کی مثال یہ واضح کرتی ہے کہ ایک شخص ایک شعبے میں ناقابل اعتبار ہو کر بھی دوسرے میں معتبر ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی دونوں جگہ مسترد کر دیا جائے مگر پھر بھی اس کی بات تاریخ کا حصہ بن جائے؟ یہاں سیف بن عمر کا کیس بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی، سیف بن عمر التمیمی کا معاملہ ابو مخنف سے بالکل مختلف اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ محدثین نے انہیں صرف ضعیف نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے قذاب یعنی جھوٹا اور وضاع یعنی حدیثیں گھڑنے والا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار راویوں کے نام سے جھوٹی روایتیں گھڑتا تھا۔ یعنی حدیث کے میدان میں ان کا کیس بالکل واضح ہے، وہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اور مورخین نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کیا انہوں نے بھی ابو مخنف کی طرح انہیں قبول کیا؟ زیادہ تر بڑے مورخین نے انہیں قصہ گو کہہ کر نظر انداز کیا، لیکن یہاں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ امام طبری اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اپنی تاریخ میں ارتداد کی جنگوں، ابتدائی فتوحات اور خاص طور پر عبداللہ بن سبا کے فتنے کا پورا بیانیہ تقریباً مکمل طور پر سیف بن عمر سے ہی نقل کرتے ہیں۔ یہ تو اور بھی عجیب بات ہے۔ ایک شخص جسے سب جھوٹا مانتے ہیں، اس کی بیان کردہ پوری کی پوری کہانی تاریخ کی سب سے مستند کتاب کا حصہ کیسے بن گئی؟ یہی وہ سوال ہے جو بہت سے محققین نے اٹھایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو مخنف حدیث میں کمزور لیکن تاریخ میں امام ہیں، جبکہ سیف بن عمر حدیث میں بھی جھوٹے اور تاریخ میں بھی اکثر کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں۔ لیکن ان کی ایک گھڑی بھی کہانی یعنی عبداللہ بن سبا کا فتنہ ایک بڑے مورخ کے نقل کرنے کی وجہ سے اتنی مشہور ہو گئی کہ بعد کے سینکڑوں مورخین نے اسے بغیر تحقیق کے طبری سے نقل کر کے آگے بڑھا دیا اور وہ ایک تاریخی حقیقت کی طرح سمجھی جانے لگی۔
تو اس ساری بحث کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف دو علمی شعبوں کے اصولوں کا فرق ہے یا اس میں کچھ اور بھی شامل ہے؟ یہاں پر سیاسی اور نظریاتی تعصبات کا بھی ذکر آتا ہے۔ بالکل، اور یہ اس گفتگو کا سب سے حساس اور اہم حصہ ہے۔ جب معاملہ سیاسی طور پر حساس شخصیات، خاص طور پر بنو امیہ اور حضرت معاویہ کا آتا ہے تو بعض اوقات یہ اصول بڑی لچک دکھاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اصول اپنی جگہ، لیکن ان کا اطلاق شخصیات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی روایت ابو مخنف جیسے راوی سے آئے جو حضرت معاویہ کے کسی اقدام پر تنقید کرتی ہو تو اسے فوراً یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ راوی ہے اور ضعیف ہے، اس کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ یہاں تاریخ کے نرم اصولوں کو چھوڑ کر حدیث کے سخت اصول لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب روایت اپنے سیاسی نظریے کے خلاف ہو تو سخت ترین معیار استعمال کرو۔ بالکل، لیکن جب روایت اموی بیانیے کے موافق ہو، جیسے سیف بن عمر کی عبداللہ بن سبا والی کہانی جو حضرت عثمان کے قتل کی ذمہ داری ایک خیالی یہودی کردار پر ڈال کر بہت سے صحابہ کو بری الذمہ قرار دیتی ہے، تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ سیف بن عمر کا جھوٹا ہونا ابو مخنف کے ضعیف ہونے سے کہیں زیادہ سنگین الزام ہے، تو ایک کذاب راوی کی بات قبول کر لی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک مخصوص سیاسی بیانیے کی تقویت دیتی ہے، جبکہ ایک ضعیف راوی کی بات رد کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس بیانیے پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک دور معیار کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے معاملات بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور روایت کا بھی گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ جی، یہ روایت اس پوری بحث کو ایک عملی مثال سے سمجھاتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ جو ایک تابعی ہیں مسجد میں داخل ہوئے اور صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص کو دیکھا۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے چچا زاد بھائی یعنی معاویہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے، اور وہ بھی صحیح مسلم جیسی کتاب میں۔ اس روایت کو کیسے سمجھا گیا؟ اس روایت کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ جو اسے ایک طرح سے دفاعی انداز میں دیکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک صحابی پر سنگین الزام ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعویل کرنی چاہیے۔ امام نووی جیسے شارحین نے کہا کہ شاید یہ سیاسی زبان کا مبالغہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ فیصلے شرعی طور پر درست نہیں تھے، وہ اسے لفظی معنی میں لینے سے گریز کرتے ہیں۔ اور دوسرا زاویہ کیا ہے جسے تاریخی اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے؟ دوسرا زاویہ یہ کہتا ہے کہ اس روایت کو سند کی بحث سے نکال کر تاریخ کی کسوٹی پر پرکھیں۔ کیا ہمارے پاس دوسرے ذرائع سے کوئی ایسے شواہد موجود ہیں جو اس الزام کی تصدیق یا تردید کرتے ہوں؟ اور جب ہم تاریخی قرائن کو دیکھتے ہیں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ تاریخی شواہد کیا ہیں؟ کئی شواہد ہیں۔ پہلا، بیت المال کا استعمال۔ تاریخ کی کتابوں جیسے مسند احمد اور تاریخ طبری میں ایسی روایات موجود ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بیت المال کو ذاتی جاگیر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس میں سے بے دریغ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا۔ یہ اکل اموال بالباطل یعنی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک شکل ہے۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا الزام؟ اس کے لیے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ نیک لوگ تھے جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور حضرت معاویہ کی جانب سے حضرت علی پر ممبروں سے سب و شتم کی سرکاری پالیسی کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ انہیں کوفہ سے گرفتار کر کے دمشق کے قریب قتل کر دیا گیا۔ یہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل تھا جو اس روایت کے دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔ اور آپ نے حضرت علی پر سب و شتم کی سرکاری پالیسی کا ذکر کیا، کیا یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے؟ جی، اور یہ سب سے مضبوط قرینہ ہے۔ خود صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تمہیں ابو تراب یعنی حضرت علی کو برا بھلا کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ سوال ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک رائج پالیسی تھی اور گورنروں کو اس پر عمل کرنے کا کہا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً اسی سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس کو ختم کیا۔
تو اگر ہم ان تمام تاریخی شواہد کو اکٹھا کریں تو صحیح مسلم کی وہ پہلی روایت، جو شاید سند کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے قابل بحث ہو، تاریخی حقائق کی روشنی میں بہت مضبوط نظر آتی ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ تاریخی واقعات کو صرف ایک روایت کی سند سے نہیں بلکہ مجموعی تصویر، مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات اور واقعات کے تسلسل سے پرکھا جاتا ہے۔ جب اہل سنت، شیعہ اور معتزلہ یعنی مختلف مکاتب فکر کی کتابوں میں ایک ہی واقعہ مختلف سندوں سے ملے تو اس کی تاریخی حیثیت بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی تاریخی خبر کو صرف یہ دیکھ کر قبول یا رد نہیں کرنا چاہیے کہ اسے کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے موجود اصول کیا ہیں اور کیا دیگر شواہد اس کی تائید یا تردید کرتے ہیں۔ جی، اور یہیں پر ہمیں ایک گہری سوچ کے ساتھ رکنا پڑتا ہے۔ تاریخی دعووں کی تحقیق کرتے وقت کیا صرف راوی کی سند، اس کی دیانتداری یا حافظہ دیکھنا کافی ہے، یا پھر ایک محقق کی طرح سیاق و سباق، مختلف شواہد اور متعدد ذرائع کو جوڑ کر حقیقت کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں۔ اصل چیلنج صرف کسی رپورٹ کو قبول یا رد کرنا نہیں، بلکہ اس فریم ورک کو سمجھنا ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب تاریخ، سیاست اور عقیدے کے معاملات آپس میں گڈمڈ ہو جائیں۔ کیا ہم ایک ہی اصول سب پر لاگو کرتے ہیں یا ہمارا پیمانہ شخصیات اور نظریات کے لحاظ سے بدل جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر تاریخ کے طالب علم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔